السلام علیکم۔ ناول حجاب بائی آمنہ خان کی یہ قسط نمبر 5 ہے۔ بھائی اور کتنا ٹائم لگے گا؟ سلطان نے شدید پریشانی سے میکینک سے پوچھا، جو پچھلے 1 گھنٹے سے اس کی گاڑی کے نیچے لیٹا پرزے نکال اور ڈال رہا تھا۔ بھائی بس 15 منٹ اور لگیں گے، پھر آپ کی گاڑی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اس میکینک نے گاڑی کے نیچے سے ہی سلطان کو بتایا۔ 15 منٹ مزید؟ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا جو 4:05 بجا رہی تھی۔ زری کو تو 2:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، وہ کیا کر رہی ہوگی؟ اب یہاں کوئی گاڑیاں بھی نہیں ہیں جو میں لوکل جاؤں، اور بابا جان اور لالا گل بھی دور ہے۔ یا میرے مالک، میں کیا کروں اب؟ وہ سوچتا ہوا کبھی ادھر ٹہلتا، کبھی ادھر، کبھی گاڑی کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا۔ یار تم سے 1 گھنٹے میں گاڑی نہیں ٹھیک ہوئی؟ خان جی، اب گاڑی میں کام ہی اتنا تھا کہ میں کیا کرتا، اس نے برا منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر پرزے جوڑنا شروع ہو گیا۔ کاش میں زری کو موبائل لے دیتا، مجھے اس کی خیریت کا پتہ چل جاتا، اس نے وہاں کھڑے کھڑے سوچا، اور پھر میکینک کے پاس گیا۔ رقیہ، سلطان کو پھر سے فون لگاؤ، ابھی تک وہ کیوں نہیں لایا اس کو؟ دادی اماں اپنے کمرے سے باہر آئی تھیں اور رقیہ بیگم سے تیسری بار فون کروا چکی تھیں۔ اماں، سلطان کہہ رہے بس تھوڑا سا کام رہ گیا، بس 15 منٹ میں چلا جائے گا۔ ایسا بھی کیا کام جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ زرمینہ گل کیا کر رہا ہوگا وہاں اکیلے؟ اب کی بار ان کی پریشانی میں اور اضافہ ہوا تھا۔ اماں، میں نے کہا بھی تھا زری کو ایک موبائل لے دیں، اسے کون سا شوق تھا موبائل کا، مگر میں نے اسی دن کے لیے کہا تھا۔ آج اس کے پاس موبائل ہوتا تو ہمیں اتنی پریشانی نہ ہوتی، ہمیں اس کی کوئی خبر تو مل جاتی۔ اب پتہ نہیں کدھر ہوگی وہ، اتنا وقت ہو گیا ہے۔ رقیہ بیگم دادی اماں سے زیادہ پریشان تھیں، بار بار دعا کر رہی تھیں، یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اس کو اپنے امان میں رکھنا۔ اس کو تو راستوں کا بھی نہیں پتہ، کیا کر رہی ہوگی وہ؟ اور یونیورسٹی کا ماحول، ان کو یونیورسٹی کے ماحول پہ ہمیشہ پریشانی ہوتی تھی، آج تو وقت بھی اتنا ہو گیا تھا۔ نہیں، میری بچی بہت سمجھدار ہے، خود کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ اماں نے خود کو تسلی دی اور وضو کرنے لگیں۔ انہوں نے زرمینہ کی خیریت سے واپس آنے کے لیے نوافل پڑھنے تھے۔ وہ ویسے ہی اس کے پاس نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ وہ سر، میری گاڑی نہیں آئی، اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ پہلی بار تھی وہ اس کے اتنے قریب کھڑی تھی۔ اس کو لگا جیسے وہ آج کسی اور ہی دنیا میں ہے۔ وہ اس کے اتنے پاس تھی کہ درمیان سے کوئی تیسرا بندہ نہیں گزر سکتا تھا۔ یہ کیسی محبت ہے میرے مولا، میری محبوبہ میرے سامنے کھڑی ہے اور مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ میں اس کو نظر اٹھا کے دیکھ سکوں، اس نے زرمینہ کے اتنے پاس کھڑے ہوتے ہوئے سوچا۔ بابو جی کچھ دے دو، سب سے کچھ نہیں کھایا میں نے، کچھ دے دو۔ وہ دونوں وہاں روڈ پہ کھڑے ہی تھے کہ اتنے میں ایک لڑکی آئی جو مسلسل اس سے مانگ رہی تھی۔ وہ مانگنے والوں کے ہاتھ ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ بھرا کرتا تھا، مگر اس کو سخت نفرت تھی ان لوگوں سے جو پیشہ ورانہ مانگتے تھے، جنہوں نے ماں کے پیٹ پالنا ایک پیشہ بنا رکھا تھا۔ وہ ان لوگوں کو دھتکارتا بھی نہیں تھا، مگر ان کے ہاتھ خالی کبھی بھرتا بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی مانگتی رہی اور اس نے اس کو بس یہی کہا، بیٹا چلے جائیں آپ یہاں سے۔ اس لڑکی کو پتہ چل گیا تھا اس سے کچھ بھی نہیں ملنا۔ وہ جلدی جلدی وہاں سے گئی اور کسی اور کے پاس کھڑی ہو گئی اور وہی مخصوص جملے دہرانے لگی۔ آپ کہیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں؟ وہ بھی نظریں جھکائے اس کی طرف مڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ آئے میں آپ کو گاڑی میں بٹھا دوں۔ وہ تھوڑا سا آگے ہوا ہی تھا کہ پھر وہی لڑکی آ گئی۔ بابو کچھ دے دو نا، کچھ تو دے دو، آپ ہی کچھ دے دو۔ وہ اب کی بار زرمینہ کی طرف مڑی تھی، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگی تھی۔ بیٹا میں نے آپ کو کہا ہے نا، جائیں یہاں سے۔ زرمینہ کی طرف اس کو جاتا دیکھ کے اب اس نے سختی سے اس لڑکی کو بولا تھا، مگر وہ لڑکی وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بابو کچھ تو دے دو نا، اس کی پیاری آنکھوں کا صدقہ ہی دے دو، اس نے زرمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے شوق سے وجدان کو کہا۔ وجدان کو لگا اب کی بار وہ وہاں سے ہل نہیں پائے گا۔ وہ اس سے ان آنکھوں کا صدقہ مانگ رہی تھی جس پہ اس نے اپنا آپ ہار دیا تھا، جن آنکھوں کو دیکھ کے وہ دنیا کو بھول گیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ سید وجدان حسین شاہ ہے جس پہ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی مرتی ہے۔ آج وہ لڑکی اس کی آنکھوں کا صدقہ مانگ رہی ہے جو اس کو اپنی آنکھوں سے مارنے کی سکت رکھتی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کی اور دل میں بولا، اس کی آنکھوں کے صدقے میری جان لے لو، میری ساری زندگی لے لو، کیا اس سے بڑا بھی کوئی صدقہ ہو سکتا ہے جو کوئی کسی کو دے؟ وہ اس لڑکی کے پاس گیا، اپنا والیٹ نکالا اور اس لڑکی کو 5000 کا نوٹ دیا۔ اس کے پاس اس کی آنکھوں کا صدقہ دینے کے لیے اس کے والیٹ میں اس سے بڑا کوئی نوٹ نہیں تھا۔
اس لڑکی نے پیسے لیے اور الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ اس نے کبھی 5,000 کا نوٹ دیکھا ہی نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے پاس کتنے کا نوٹ ہے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تو آیا تھا، وہ خوش تھی، وہ سمجھ رہی تھی یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ اس نے ان کو دعا دی تھی، خدا تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے۔ اس کی اس بات پہ وجدان کے دل میں سکون اترا، چہرے پہ ہلکی سی مسکان آئی جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا، اور اس کے دل نے آمین کہا۔ زرمینہ نے یہ سارا منظر دیکھا تھا، اس نے 5,000 کا وہ نوٹ بھی دیکھا تھا جو اس نے اس لڑکی کو دیا تھا، جس کو وہ 10 روپے دینے کا بھی روادار نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی رہی اور وہ نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ آئے میں آپ کو گاڑی میں بٹھا دوں، اس نے زرمینہ کی طرف مڑتے ہوئے کہا جو اس کو دیکھے جا رہی تھی، اور وہ نظریں جھکائے اس کے پاس تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی اس نے کیوں اس لڑکی کو 5,000 دیے؟ اس لڑکی نے تو اس سے آنکھوں کا صدقہ مانگا تھا، اس نے تو کبھی اس کی آنکھیں دیکھی ہی نہیں، پھر اس نے کیوں اس کی آنکھوں کا صدقہ 5,000 دیا ہے؟ زرمینہ، وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی، اس نے ایک آواز سنی اور ایک دم پیچھے مڑی۔ جان جی آپ؟ کون تھا یہ زری؟ سلطان نے گاڑی چلاتے ہوئے کچھ وقت بعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے ٹیچر ہیں یہ، وجدان سر، اس نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم باہر کیوں آئی تھی؟ تو کدھر جاتی میں؟ اس نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ وہ پہلی دفعہ ایسے سڑک پہ کھڑی ہوئی تھی، اتنا انتظار کیا تھا۔ زری یہ لو موبائل۔ سلطان نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور زری کی طرف کیا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ وہ جو کب سے منہ بنائے باہر دیکھ رہی تھی، موبائل کو دیکھتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ لیکن اس کی ضرورت ہے زری، آج اگر موبائل ہوتا تمہارے پاس تو اتنی پریشانی نہ ہوتی، تم اس طرح روڈوں پہ کسی غیر مرد کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی۔ اس نے آخری جملہ اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زری کو ایک دم کرنٹ لگا، اس کا دل ایک دم سے دھڑکنے لگا۔ غیر مرد؟ اس نے اپنے دل میں وہ جملہ دوبارہ دہرایا اور موبائل لیتے ہوئے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ وجدان، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ فاطمہ کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ اس کو 1 منٹ کے لیے یقین ہی نہیں ہوا یہ اسی کی بہن ہے جو اس سے بات کر رہی ہے۔ جی آپی؟ کھانے کا آخری نوالا اس نے پلیٹ میں ہی چھوڑتے ہوئے کہا۔ اگر وہ آخری نوالا ڈال بھی لیتا تو بہن کا یہ رویہ دیکھ کے شاید نیچے نہ کر پاتا۔ آپی خیریت تو ہے نا؟ بہن کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جی خیریت ہے، رات کو تمہارے کمرے میں آ کے بات کرتے ہیں۔ اب کی بار لہجے کے ساتھ ساتھ نظروں میں بھی سختی آئی تھی۔ مگر آپی، کہاں نہ رات میں کریں گے بات۔ وہ اٹھی اور برتن اٹھا کے لے جانے لگی۔ جو کبھی اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتی تھی، آج وہ اس کا ایک الگ ہی روپ دیکھ رہا تھا۔ ضرور کوئی بڑی بات ہے، ورنہ آپی تو کبھی ایسا نہیں کرتی۔ وہ وہیں کرسی پہ بیٹھا ہوا سوچنے لگا۔ اوہ، کہیں آپی نے میری ڈائری تو نہیں دیکھ لی؟ اچانک سے اس کے دماغ میں وہ ڈائری آئی جس میں وہ اپنی ملکہ کے لیے شعر لکھتا تھا، کبھی اس کی آنکھوں پہ تو کبھی اس کی معصومیت پہ۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور جلدی جلدی الماری کا دروازہ کھولنے لگا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپی نے ڈائری نہیں دیکھی میری۔ اس نے ڈائری کو وہیں دیکھ کے سکون کا سانس لیا اور پھر سے ڈائری وہاں رکھ دی جہاں وہ پڑی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہر چھوٹی چھوٹی بات سوچتی تھی، اس کو لوگوں کی باتیں بہت کم سمجھ آتی تھیں، ہمیشہ سیدھی سیدھی باتیں کرنے والی، بہت کم دوسروں کی باتوں کو سمجھتی تھی، اور آج تو اس کے پاس سوچوں کا ایک وسیع سمندر تھا۔ اس نے بہت کچھ سوچنا تھا، بہت ساری باتوں کا مطلب نکالنا تھا۔ وہ ہمیشہ آنکھیں بند کیے بازو کو اپنی آنکھوں پہ رکھ کے سوچا کرتی تھی۔ زری؟ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پہ لیٹی تھی، آج وہ بالکل چپ تھی۔ زری؟ اب کی بار رقیہ بیگم اس کے پاس آئی تھیں اور اس کو بازوؤں سے پکڑ کر ہلایا۔ جی اماں؟ وہ تو سوچوں میں گم تھی، ایک دم سے اٹھی اور صوفے پہ ہی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے زری، کوئی پریشانی ہے؟ نہیں اماں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو پھر ایسے کیوں لیٹی ہو؟ ایسے ہی اماں۔ زری اگر کوئی پریشانی ہے تو اپنی ماں سے نہ چھپانا۔ وہ ہمیشہ اس کی یونیورسٹی جانے کے بعد بہت فکر مند رہتی تھیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات کو دل پہ لیتی تھیں، ان کے دل کو ہر وقت عجیب سا ڈر رہتا تھا۔ اماں پریشان نہ ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے، آج جان جی کا انتظار کرتی رہی نا تو بہت تھک گئی ہوں۔ اس نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ موبائل دیا ہے نا سلطان نے تمہیں؟ جی اماں دیا ہے۔ اب بس یونیورسٹی کو موبائل لے کے جانا تاکہ آئندہ ایسا کوئی مسئلہ ہو تو تمہاری خیریت کا پتہ ہو ہمیں۔ اچھا زری اب جاؤ، سو جاؤ، صبح سحری بھی کرنی ہے، تراویح پڑھ کے سو جانا بس، پھر تم سے اٹھا نہیں جاتا۔ انہوں نے وہاں سے اٹھتے ہوئے اس کو کہا۔ آج رمضان المبارک کی پہلی رات تھی، زری کو اندازہ بھی نہیں تھا یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس پہ قیامت کی طرح برسے گا۔
آپ ہی کیا ہوا ہے؟ کیوں کر رہی ہیں آپ ایسے بات؟ اس نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اس کے پاس اس کے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ وجدان، یہ تم مجھ سے نہ پوچھو، یہ تم خود سے پوچھو، کیوں کر رہی ہوں میں ایسے بات؟ اس نے اسی سخت لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ یہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے، بتائیں نا کیا ہوا ہے؟ وجہ یہ کیا ہے؟ وہ کھڑی ہوئی اور اس کے سرہانے کے نیچے سے وہ ڈبی نکلی اور اس کے سامنے رکھی۔ آپ ہی یہ آپ کو کیسے؟ اس کا سانس حلق میں ہی اٹکنے لگا۔ اس کو یقین ہی نہیں ہوا اس کی بہن کو کیسے پتہ چل سکتا ہے، اس کو یہ سگریٹ کی ڈبی کیسے مل سکتی ہے۔ وجدان، اب بولو گے کچھ؟ کیا ہے یہ؟ اس نے سگریٹ کی پڑی ہوئی ڈبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ جو اس کے سامنے نظریں جھکائے بیٹھا تھا، بولنے کے لیے اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے اور بہن کو وہ جھوٹ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ اسموکنگ کرنے لگے ہو تم بجی؟ اب کی بار اس کا لہجہ بالکل نرم تھا۔ اس نے اس سے بہت نرمی سے پوچھا۔ اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ آپ ہی؟ اس کی جھکی نظریں اوپر اٹھیں۔ بہن کی انجان ہوتی آنکھوں میں اس نے ایک پل کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ بجی کون ہے وہ لڑکی؟ اس نے اس کی جھکی نظروں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری اسٹوڈنٹ ہے آپ ہی۔ اس نے بغیر جھوٹ بولے اپنی محبت کو قبول کر لیا تھا۔ جس محبت کو اس نے خود قبول کر لیا تو اس کو چھپانے کا کیا فائدہ تھا؟ وہ عام لڑکوں کی طرح نہیں تھا جو چھپی محبت کرتا، لڑکیوں کو محبت کے جھانسے میں لاتا اور مجبوری کا بہانہ بنا کے اس کو چھوڑ دیتا۔ اس نے محبت کی تھی اور آج وہ اس محبت کو قبول بھی کر رہا تھا۔ خدا کے سامنے اس نے بہت پہلے قبول کر لی تھی، آج وہ اپنی بہن کے سامنے بھی قبول کر رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیوں سوچ رہی ہوں اتنا؟ میرا تعلق ہی کیا ہے ان سے جو میں سوچے جا رہی ہوں؟ مگر انہوں نے کیوں کیا ایسا؟ کیوں انہوں نے اس لڑکی کو 5,000 دیے جس کو وہ 10 روپے بھی نہیں دے رہے تھے؟ انہوں نے کب دیکھی ہیں میری آنکھیں؟ مجھے تو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ مجھے اگنور کیا۔ کلاس میں سب کو دیکھتے ہیں سوائے میرے، سب کا نام بھی لیتے ہیں، میرا تو نام لیتے ان کو گناہ ہوتا ہے۔ جب اتنا اگنور کرتے ہیں تو 5,000 ایک مانگنے والی کو کیوں؟ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ڈائری پہ لکھتے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں کیوں سوچ رہی ہوں ان کو؟ کیوں میں اپنی ڈائری پہ ان کو لکھ رہی ہوں؟ اس نے اپنی ڈائری کو پڑھنا شروع کیا جو اس نے کئی دنوں سے لکھی تھی اور ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا وہ کیا لکھ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ پڑھنے لگی اس کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پچھلے کئی صفحوں میں بس ایک ہی شخص کا ذکر کیا تھا بغیر اس کا نام لیے۔ کہاں کی ہے وہ لڑکی؟ مانسہرہ کی ہے آپ ہی۔ اس نے ویسی ہی نظریں جھکائی رکھیں اور بہن سوال پہ سوال پوچھنے لگی اور وہ ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ کون سی کلاس میں ہے وہ؟ فرسٹ سیمسٹر زولوجی کر رہی ہے۔ کب سے تمہیں اس سے محبت ہوئی؟ بہن اس کا چہرہ دیکھتے بس پوچھتی گئی۔ اس سوال کا جواب تو مجھے بھی نہیں پتا آپ ہی، میں نے بس اس کو ایک نظر دیکھا تھا اور پھر پتہ نہیں مجھے کب اس سے محبت ہو گئی۔ اب کی بار اس نے بہن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پیاری ہے؟ بہن نے بڑے تجسس سے پوچھا۔ اس کو پتہ تھا اس کا بھائی جس لڑکی کو پسند کرے گا وہ دنیا کی حسین ترین لڑکی ہوگی۔ بہن کے اس سوال پہ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سوچ رہا تھا کیا اس نے اس سے زیادہ پیاری لڑکی کوئی دیکھی ہے؟ کیا اس سے پیارا کوئی ہے اس دنیا میں جو اس نے دیکھا ہو؟ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا کہ اس حجاب والی کا سراپا پھر سے اس کی نظروں کے سامنے سے گزرا اور اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی۔ وجی کیا وہ بہت پیاری ہے؟ بہن نے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کر ایک بار پھر سے پوچھا۔ آج سے پہلے اس نے اس کے چہرے پہ کسی لڑکی کا ذکر پہ ایسی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی وہ لڑکی اس کے لیے کیا بن گئی ہے۔ ابھی میں نے اس کو بس حجاب میں دیکھا ہے، میں نے بس اس کی آنکھیں دیکھی ہیں اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ وہ مسکراتا ہوا بس بولتا چلا جا رہا تھا۔ کیا مطلب بس حجاب میں دیکھا ہے؟ اگر وہ لڑکی پیاری نہ ہوئی تو؟ اس نے بھائی کی اس بات پہ بہت حیرت سے اس کو دیکھا۔ آپ کیا محبت خوبصورتی سے ہی ہوتی ہے؟ کیا ایک لڑکی خوبصورت نہ ہو تو اس سے محبت کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ مجھے اس کی خوبصورتی سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ ہی، میں نے اس کو قبول کیا ہے خدا کے سامنے اور آج آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں اور ایک دن پوری دنیا کے سامنے بھی کروں گا انشاءاللہ۔ وہ چہرے پہ محبت کی معصومیت لیے نظریں جھکائے روانی سے بولتا جا رہا تھا اور بہن اس کو دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ بھی تم سے ایسی محبت کرتی ہے جیسی تم کرتے ہو؟ وہ؟ اس نے بہن کی اس بات پہ اپنا سر اٹھایا، آنکھوں میں حیرت اتری اور ایک بار پھر مسکراہٹ آئی۔ آپ ہی ضروری تو نہیں جس سے ہم محبت کریں بدلے میں ہم اس سے محبت ہی طلب کریں؟ اس نے اسی مسکراہٹ سے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب کیا ہے وجی؟ وہ تم سے محبت نہیں کرتی؟ آپ ہی اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اس سے
یہ کہہ کر وہ آگے کچھ بول نہ سکا۔ مطلب اس لڑکی کو پتہ ہی نہیں جس کے لیے آپ برباد ہوئے جا رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی اس کی محبت میں اپنی بہنوں سے بات کرنا بھول گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اس کی محبت میں اب ان کے پاس بیٹھنے کی بجائے اپنے کمرے میں بیٹھتا ہے، اس کو اس بات کا پتہ بھی نہیں کہ اس کی محبت میں وجدان شاہ نے خود کی بربادی کا پہلا قدم اٹھا لیا ہے، وہ سگریٹ پینے لگا ہے۔ بہن اس کو غور سے دیکھتے ہوئے بس بولتی چلی گئی۔ اس کو ایک رنج تھا، اس کا بھائی ایک لڑکی کی محبت میں سب کچھ کیسے بھول سکتا ہے؟ ٹھیک ہے وہ ماں باپ کو بھول گیا، ٹھیک ہے وہ بہنوں کو بھول گیا، مگر وہ اپنا آپ کیسے بھول سکتا ہے؟ بہن کی ان باتوں نے اس کو اندر سے جھنجھوڑا، اس کے اندر درد کی ایک لہر اٹھی، وہ جیسے بیٹھا تھا ویسے ہی پیچھے ہوا، اس کا سر بیڈ کے ساتھ لگا اور ایک زوردار آواز ہوئی۔ پیچھے ہوتے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں۔ وہ ایسا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لڑکی کی محبت میں وہ دوسرے رشتے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وجی؟ وہ جلدی سے ادھر سے اٹھی، اس کو اپنے دل سے لگایا جو بالکل بے حال سا پیچھے ہوا تھا۔ آپی میں اب شاید نہ جی سکوں اس کے بغیر۔ بہن کے دل کے ساتھ لگے ہوئے اس نے ایک درد سے کہا، وہ درد جو بہن کے اندر تک اترا۔ وجی تم نہ پریشان ہو، میں بس اتنا کہہ رہی ہوں، اس لڑکی کو بھی پتہ ہونا چاہیے نا کہ تم اس سے اس قدر محبت کرتے ہو۔ بھائی کا ماتھا چومتے ہوئے وہ ایک بار پھر بولی، ضروری نہیں آپ ہی اس کو پتہ ہو، میں نے اس سے پاک محبت کی ہے، اور محبت کی پاکیزگی میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے جس سے آپ محبت کرو اس کو پتہ ہو۔ اگر اللہ نے میرے دل میں اس کے لیے ایسے جذبات ڈالے ہیں تو اس کے دل میں بھی میرے لیے کچھ تو ڈالیں گے، وہ بھی کچھ تو سوچے گی، اس کو بھی تو محسوس ہوگا کسی کونے میں ایک لڑکا اس کو دن رات دعاؤں میں مانگتا ہے، اس کو بھی تو میری تڑپ محسوس ہوگی۔ میں انتظار کروں گا آپ ہی، میں اس کی محبت کا اس کو بتائے بغیر انتظار کروں گا، اگر مجھے پوری زندگی بھی انتظار کرنا پڑا تو کروں گا۔ اس کے بعد اب یہ دل کسی کے لیے نہیں دھڑک سکتا، اور نہ یہ آنکھیں کسی کے لیے اشک بہا سکتی ہیں، یہ ہاتھ اب کسی اور لڑکی کو مانگنے کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ وجدان انتظار کرے گا اپنی ملکہ کی محبت کا۔ میں دعا کروں گی وجی وہ تمہیں مل جائے، خدا اس کو تمہاری نصیب میں لکھ لے۔ فاطمہ نے ایک بار پھر اس کا ماتھا چوما اور وہاں سے اٹھنے لگی۔ آج پھر سے وہ کسی الگ وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ آمین، اس کے لبوں پہ آمین آیا اور پھر سے وہ ٹیک لگائے پیچھے ہو گیا۔ اب وہ اس کی یاد پہ سگریٹ نہیں پیتا تھا بلکہ مسکرا دیا کرتا تھا، اور اب وہ اکثر مسکراتا تھا۔ آج وہ پوری رات سو نہیں سکی، اس بات کا اس کو بھی پتہ نہیں تھا وہ سو کیوں نہیں رہی، اس کو نیند کیوں نہیں آ رہی، وہ کیوں سوچ رہی ہے اس شخص کو اتنا، وہ کیوں اس کے ذہن سے نہیں ہٹ رہا، آخر کیوں؟ اللہ جی پلیز مجھ سے خفا نہ ہوئیے گا، میں جان بوجھ کے نہیں سوچ رہی ان کو، بس پتہ نہیں کیوں وہ خود ہی آ رہے ہیں میرے ذہن میں نہیں چاہتی ان کو سوچنا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ میرے خیالوں میں سوار رہتے ہیں۔ اللہ جی پلیز آپ مجھ سے خفا نہ ہونا۔ اب کی بار وہ اٹھ کے بیٹھی تھی اور کھڑکی سے باہر دیکھ کے دعا مانگنے لگی۔ اس کو لگتا تھا کھلے آسمان کے نیچے اللہ پاک جلدی دعا سنتے ہیں۔ میں کیوں سوچ رہی ہوں ایک نامحرم کو اتنا، آخر کیوں؟ اس نے وہیں کھڑکی کے پاس کھڑے آنکھیں بند کیں اور خود کو ملامت کر کے کہنے لگی، یا اللہ میں نہیں سوچنا چاہتی ایک نامحرم کو جس سے تو نے سوچنے سے منع فرمایا ہے، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں، میں آپ کو ناراض کیسے کر سکتی ہوں، میں اپنے ذہن میں ایک نامحرم کو کیسے لا سکتی ہوں، میں ایسی نہیں ہوں خدایا جو تمہارے حکم کی پاسداری نہ کر سکوں، مجھے معاف کر میرے مالک، میں آئندہ کچھ نہیں سوچوں گی، میں آئندہ ڈائری بھی نہیں لکھوں گی، بس آپ مجھ سے خفا نہ ہونا۔ اس نے کھڑکی پہ ہاتھ رکھا اور بے جان سی اسی کا سہارا لیے آگے چلتی گئی۔ اس نے تہجد کے لیے وضو بنایا اور اتنے میں مسجدوں سے آوازیں بلند ہونے لگیں، سحری کرنے والوں اٹھو، سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ پٹھانوں سے زیادہ پاگل بھی کوئی قوم ہو سکتی ہے، ہانیہ نے مدثر کی طرف منہ بناتے ہوئے کہا۔ مدثر کے بہانے وہ زرمینہ پہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتی تھی۔ کب سے سر کمر کی کلاس میں بیٹھے ہوئے پٹھانوں کی شان میں اس کے دل میں جو آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ ہانیہ جی آپ کو کیا پتہ ہم پٹھانوں کا، ہمارے بارے میں تو تاریخ لکھی گئی ہے۔ چونکہ مدثر بھی پٹھان تھا تو وہ کدھر پیچھے رہ سکتا تھا، وہ اس کی ہر بات کا جواب دے رہا تھا، جبکہ زرمینہ چپ بیٹھی بس سنے جا رہی تھی۔ جی میں جانتی ہوں پٹھانوں کو، وہ فیس بک پہ آپ پٹھانوں کی شان میں تعریف آپ نہیں سنتے ہوتے مسٹر مدثر؟ ہانیہ نے ہنستے ہوئے تنزیہ سے انداز میں کہا۔ محترمہ آپ نے پٹھانوں کے بارے میں سنا ہی کیا ہے؟ آپ نے دنیا کے عظیم جنگجو مغل اکبر کا وہ قول نہیں سنا، ایک پٹھان کو دوستی کر کے تو ہرایا جا سکتا ہے مگر دشمنی کر کے کبھی نہیں ہرایا جا سکتا۔ یقیناً آپ نے نہیں سنا ہوگا، تبھی تو آپ ہم پٹھانوں سے دشمنی کر بیٹھی ہیں۔ مدثر نے شرارتی سے انداز میں زرمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہانیہ کو کہا۔
جو ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے پٹھانوں کے قصیدے سننے میں۔ ہانیہ صاحبہ یہ بہت ہے، یا میں آپ کو محمود غزنوی، سکندر اعظم اور انڈیا کے بہت سارے جرنیلوں کے بھی کال سناؤں جنہوں نے پٹھانوں کے بارے میں اپنے قلم سے خوبصورت اور قیمتی الفاظ لکھے؟ اب مدثر اس کی طرف دیکھ کے طنزیہ سے انداز میں کہنے لگا، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ کے قصے سننے کا۔ اس نے وہ بناتی ہوئے کہا اور آگے مڑ گئی۔ ویسے بھی اس کو صرف بولنا پسند تھا، سننا تو وہ اپنی توہین سمجھتی تھی۔ جب اگلا بندہ بولتا تو وہ منہ بنا کے دوسری طرف مڑ جاتی۔ بیچاری کے پاس بولنے کو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ فضا نے مسکراتے ہوئے زرمینہ کے کان میں کہا، ویسے پٹھان تو آپ بھی ہیں نا، آپ کو بولتے ہوئے موت پڑی ہے اس ہانیہ کے سامنے۔ فضا نے زرمینہ کی طرف دیکھا اور غصے سے بولی، جو ہانیہ کی کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی تھی، بابا جان ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں فضا، دوستی اور دشمنی ہمیشہ خاندانی بندے سے کرنا۔ دوستی تو تم سے خاندانی طریقے سے کرے گا ایک خاندانی بندہ، اور اگر وہ تم سے دشمنی بھی کرے گا تو بھی خاندانی طریقے سے کرے گا۔ کم نسل سے نہ دوستی اچھی نہ دشمنی۔ یہ نہیں کہ میں اس کی باتوں کو سمجھتی نہیں یا جواب نہیں دے سکتی، بس میں اس کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں اس کے ساتھ بولوں۔ اس نے اس قدر پر اعتماد طریقے سے جواب دیا کہ فضا مسکراتے ہوئے رہ گئی۔ شکر ہے بھائی ہم آپ کے دوست ہیں۔ جی آج شکرانے کے 2 نفل پڑھیے گا، زرمینہ نے شوخے سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مر جاؤ تم زری، فضا نے منہ بنایا اور دوسری طرف مڑ گئی۔ اگر میں مر گئی تو میرے وہ کنوارے رہ جائیں گے نا، زرمینہ نے مصنوعی سی اداسی کے ساتھ فضا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے وہ کون ہیں؟ آپ کے وہ مجھے تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہے، فضا نے ادھر ادھر کلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کبھی تو ہوں گے نا؟ جب ہوں گے تب ہم آپ کو جینے کی دعا دیں گے۔ بہت احسان ہے آپ کا۔ اب چپ کر کے سر کو سنو، آج وہ بھی کچھ فرما رہے ہیں۔ عشق میں مرنے والوں کو کب جینے کی دعا لگتی ہے؟ وہ آج پھر اپنے اسی انداز میں بھاگتا ہوا آیا تھا۔ بلیک جینز کے اوپر اس نے گرے رنگ کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ زیادہ تر جیکٹ میں ہی نظر آتا تھا۔ اس کو اور لوگوں کی نسبت ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی لگتی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ جیکٹ پہنتا تھا۔ جب تک گرمی اپنے عروج کو نہ پہنچ جائے وہ جیکٹ نہیں اتارتا تھا۔ موبائل ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہتا، اور چائے کا تو وہ دیوانہ تھا۔ ہر 5 منٹ بعد اس کو چائے کی طلب ہوتی تھی۔ چونکہ وہ سب کے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا تو سب اس کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک لڑکا جو ادھر کام کرتا تھا کلاس کے دوران بھی آتا اور اس کا خالی ہوا کپ لے کے جاتا اور دوبارہ چائے کے ساتھ بھرا ہوا لے کے آتا، اور وہ مسکرا کے اس کو شکریہ کہتا اور کپ لے لیتا۔ وہ ہمیشہ سب کی عزت کرتا تھا۔ وہ لوگوں کی عزت ان کا عہدہ دیکھ کے نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کا اخلاق اس کو ہمیشہ متاثر کرتا تھا۔ اس کو اپنی طرح زندگی سے بھرپور لوگ بہت پسند تھے۔ ہمیشہ شاعری کی محفل میں بیٹھا ہوا سب کو وہی نظر آتا۔ وہ لوگوں میں خود کو منوانا جانتا تھا، کبھی اپنے کام سے اور کبھی دوسروں کو دانت دے کے۔ وہ ہمیشہ سب کے ساتھ مسکرا کے بات کرتا، اگلے کی بات پہ اونچا اونچا ہنستا، اس کو پیار سے کمر پہ مار بھی دیتا، اور کبھی انگلی کے اشارے سے ہنستے ہوئے اس کو سراہتا۔ آج وہ جس انداز میں کلاس میں آیا تھا سب کو وہ پہلے دن والا وجدان لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی محبت کو اپنی کمزوری بنانے کی بجائے اس کو اپنی طاقت بنا دیا تھا۔ محبت اگر ہماری کمزوری بن جائے تو وہ اس زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے جو ہمیں آہستہ آہستہ اندر سے ختم کرتا ہے۔ زرمینہ نے اس کو دیکھتے ہی نظریں جھکا لیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ اس کو دیکھے اور وہ شخص اس کے خیالوں میں آئے۔ اس کی ڈائری میں اب اس کا نام بھی نہیں آنا چاہیے۔ اگر وہ اس کو دیکھے گی نہیں تو وہ اس کے خیالوں میں بھی نہیں آئے گا۔ وہ اور فضا آج 2nd رو کی پہلی 2 کرسیوں پہ بیٹھی تھیں۔ ساتھ والی رو کی ایک کرسی خالی تھی۔ اس نے آتی پریزنٹیشن لینی سٹارٹ کر لی۔ آج ہانیہ کے ساتھ اور بھی 2-3 بچوں کی باری تھی۔ وہ جب بھی پریزنٹیشن لیتا تو سامنے پڑی کسی بھی خالی کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا۔ ہانیہ آیا آپ سٹارٹ لیں، اس نے ہانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کے تو جیسے وارے نیارے ہو گئے۔ آج وہ دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ تیار ہو کے آئی تھی۔ اس کو پتہ تھا وہ پریزنٹیشن کے دوران سٹوڈنٹس کو ہی دیکھتا ہے، تو وہ کیسے یہ قیمتی موقع ضائع کر سکتی تھی۔ وجدان اس کو اتنا وقت دیکھے اور وہ تیار بھی نہ ہو کے آئے۔ جیسے ہی ہانیہ سامنے آئی وہ زرمینہ کے فاصلے پہ خالی پڑی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ آج اس کے پاس بیٹھنا ضروری تھا۔ ہانیہ نے جلتے ہوئے دل کے ساتھ اس کو زرمینہ کی ساتھ والی کرسی پہ دے کے خود کلامی کی۔ ہانیہ آپ سٹارٹ لیں، اس نے ہانیہ کو چپ کھڑا دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کیا خاک سٹارٹ لوں گی میں؟ دل میں جلنے والی ہانیہ نے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور بس اتنا کہا، اوکے سر، اور اپنا ٹاپک پہ بولنا شروع ہوئی۔ وہ جو بظاہر اس کو دیکھ رہا تھا مگر اس کا دل ساتھ بیٹھنے والی لڑکی کے لیے دھڑک رہا تھا۔ کتنی پاکیزہ ہے یہ، کتنا سکون ہے اس کی قربت میں، اس نے زرمینہ کا ساتھ محسوس کرتے ہوئے اپنے دل میں کہا۔ یا اللہ اس لڑکی کو میرے نصیب میں لکھ دے،
جب یہ میرے نصیب میں آ گئی میں اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ مجھے اس کے علاوہ دنیا کی کسی چیز، کسی خوشی کی کوئی طلب نہیں ہے۔ میں تجھ سے بس اس ایک لڑکی کو مانگتا ہوں مولا۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے خدا سے اس لڑکی کو مانگا جس کی پاکیزگی اس کو سکون بخش رہی تھی، اور ہانیہ سامنے کھڑے بولے جا رہی تھی۔ اماں آج ساری افطاری میں بناؤں گی، آپ نے کچھ نہیں کرنا آج میری اماں، بس آپ آرام کریں گی۔ اس نے کچن میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا، نہیں ذریعہ اتنا کام ہوتا ہے، تم کیسے اتنی افطاری بناؤ گی؟ میں تمہارے ساتھ مل کے بنا لوں گی نا بچے۔ نہیں نا اماں، میں خود بناؤں گی نا۔ اس نے بچوں کی طرح ضد کرتی ہوئی اماں کو کہا جو اس کے پاس کھڑی پیاز کاٹ رہی تھیں۔ لیکن ذریعہ اتنا سب کچھ بنے گا، بابا جان کے لیے الگ بنے گا، تم کیسے بناؤ گی اتنا سب؟ انہوں نے فکر مند سے انداز میں پوچھا۔ وہ زری کو اتنا کچن میں کام کرنے نہیں دیتی تھی۔ زری ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور تھی بھی کمزور سی، مگر وہ بھی اپنی ایک اچھی بیٹی ہونے کا وقتاً فوقتاً ثبوت دیتی تھی۔ اس کی یہی خواہش ہوتی تھی جو کام وہ کر سکتی ہے وہ کام اس کی ماں کو نہ کرنا پڑے۔ وہ خود گرم آگ کے پاس کھڑی ہو، اس کی ماں نہ ہو، برتن دھوتے اس کے ہاتھ خراب ہوں، اس کی ماں کے نہ ہوں۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کیسی ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جو اپنی ماں کو کام کرتا دیکھتی رہتی ہیں اور خود آرام سے صوفے پہ بیٹھی ہوتی ہیں۔ ان بیٹیوں کو اپنی ماں پہ ترس بھی نہیں آتا جو پورا دن کبھی ایک کے آگے کھڑی ہوتی ہے، کبھی دوسری کی فرمائش پوری کرتی ہے۔ ایک ماں بیٹی کیوں مانگتی ہے؟ کس دن کے لیے مانگتی ہے؟ کہ جب وہ بڑی ہو تو اپنی ماں کو یہ کہے کہ برتن دھونے سے منع کر دے، نہیں اماں میرے ہاتھ خراب ہوتے ہیں۔ کیا ایسی ہوتی ہیں بیٹیاں؟ ذری بچے تھک گئی نا تو مجھے بلا لینا اچھا، اور یہ سب جو تم بناؤ گی میں کاٹ کے رکھ دیتی ہوں، پھر تم ساتھ ساتھ بنا لینا۔ انہوں نے پیاز، آلو اور باقی سبزی اٹھائی جو اس نے بنانی تھی اور اس کو کاٹنے کے لیے دادوں کے پاس بیٹھ گئیں، اور وہ مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ ایسی ہوتی ہیں مائیں، میری ماں جیسی۔ بھائی جان آج پکوڑے میں نے بنائے ہیں، خدیجہ نے بڑے فخر سے بھائی کو دسترخوان پہ بیٹھ کے کہا۔ ارے واہ، آج تو پکوڑے میری گڑیا نے بنائے ہیں۔ امی آج میں افطاری میں بس پکوڑے ہی کھاؤں گا، اس نے مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھ کے کہا۔ لیکن بھائی جان میں نے پکوڑے بس آپ ہی کے لیے بنائے ہیں، باقی سب کے لیے زینب آپی نے بنائے ہیں، آپ میرے والی بنے ہوئے کھانا۔ اس نے خوشی سے بھائی کو بتایا جو پلیٹ میں سے پکوڑے اٹھا کے دیکھ رہا تھا۔ جی گڑیا آپ کے والے ہی بنے ہوئے کھاؤں گا، زینب آپی والے تو کھانے لائق کدھر ہوں گے؟ شکر میری گڑیا نے میرے لیے بنا دیے تھے پکوڑے، ورنہ آج افطاری بغیر پکوڑوں کے ہی کرنی پڑتی۔ وہ مسکراتا ہوا زینب کی طرف دیکھ کے بول رہا تھا جو کب سے اس کو گھورے جا رہی تھی۔ خدیجہ اب سے آپ نے اپنے بھائی جان کے لیے روز پکوڑے بنانے ہیں، کیونکہ پکوڑے تو میں ہی بناؤں گی روز، یہ نہ ہو پھر ان کو بغیر پکوڑوں کی افطاری کرنی پڑے۔ اس نے منہ بنا کے خدیجہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پاس بیٹھا وجدان مسکراتے ہوئے سنتا رہا۔ وہ اپنی بہنوں کی رونق تھا، ان کے پاس بیٹھتا تو وہ اپنے ہر دکھ بھول جاتی، وہ مسکراتا تو اس کے ساتھ مسکراتی۔ چپ چپ، سائرن ہو رہا ہے، خدیجہ نے خوشی سے کہا اور سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے۔ جیسے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کیں تو ایک دم سے اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کا سراپا گھوما، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ ملکہ میری زندگی پہ تو قبضہ کر لیا، اب دعاؤں پہ بھی قابض ہونا چاہتی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے دل میں کہا۔ اس وقت سب آنکھیں بند کیے دعا مانگ رہے تھے، کوئی اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھ رہا تھا، جو آنکھیں بند کیے مسلسل مسکرایا جا رہا تھا۔ یا اللہ میری ملکہ کو میرا نصیب بنا دے۔ اس نے کوئی 10 دفعہ بس صرف ایک یہی دعا مانگی۔ جب بھی وہ اس کو دعا میں مانگتا تھا اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترتا تھا۔ وہ کب سے ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی، تراویح کے بعد وہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھی تھی۔ کیوں یاد آتے ہیں مجھے آپ اتنا؟ کیوں میرا دل چاہتا ہے آپ سامنے ہوں؟ کیوں میں آپ کو ایسے ہر وقت یاد کرتی ہوں؟ کیوں میرے خیالوں میں آ جاتے ہیں آپ؟ وہ ٹہلتی جا رہی تھی اور غصے میں بولے جا رہی تھی۔ میں ان کو کب جان بوجھ کے یاد کرتی ہوں، وہ کیوں آتے میرے ذہن میں؟ اللہ جی پلیز میری مدد کریں نا، میں بھول جاؤں ان کو، مجھے نہ یاد آیا کریں وہ۔ یہ کیسا احساس ہے جو مجھے 1 منٹ کے لیے بھی سکون نہیں دے رہا؟ میں کیوں ان کو ہی سوچتی ہوں، میں کیوں ان کو ہی سوچتی ہوں؟ وہ تو میرے ٹیچر ہیں، جیسے سر قمر تو مجھے کبھی یاد نہیں آئے، پھر سر وجدان ہی کیوں یاد آتے ہیں؟ کیوں میری آنکھیں ان کو دیکھنے کے لیے پوری رات جاگتی ہیں؟ اور جب وہ کلاس میں ہوتے ہیں میرا دل کیوں ایسے دھڑکتا ہے؟ جب وہ میرے پاس بیٹھے تھے تو کیوں میری نظریں بس ان کو دیکھنا چاہتی تھیں؟ آخر کیوں میں پوری رات سو نہیں پاتی؟ یا اللہ مجھ پہ رحم کریں، مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتہ۔ وہ یوں ہی ٹہلتے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھے بولتی گئی۔ میں اگر ایسی سوچتی رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی، میں بالکل پاگل ہو جاؤں گی۔ میں تو یہ بات فضا کو بھی نہیں بتا سکتی کہ سر مجھے بہت یاد آتے ہیں، وہ کیا سوچے گی؟ کیسی عجیب بات ہے نا،
کہ مجھے وہ اس قدر یاد آتے ہیں کہ مجھے سکون نہیں آتا۔ اس نے ڈائری کھولی اور ایک بار پھر لکھنے لگی۔ وہ اس کو اکیلے میں ہمیشہ خان صاحب کہتی تھی۔ اللہ جی، آج خان صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، بالکل ساتھ۔ پتہ نہیں میں اتنا کیوں ڈر رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا جیسے میری سانسیں رک جائیں گی۔ اللہ جی، وہ تو مجھے ایک نظر بھی نہیں دیکھتے، پھر میں کیوں ان کو اتنا سوچتی ہوں؟ مجھے کیوں برا لگ رہا تھا جب وہ ہانیہ کو دیکھ رہے تھے؟ مجھے کیوں برا لگتا ہے جب وہ کسی اور لڑکی سے ہنس کے بات کرتے ہیں؟ کیوں کیوں کیوں؟ یہ کیا ہے اللہ جی جو مجھے سکون نہیں دیتا؟ یہ کیسا احساس ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آتی؟ میں کیوں بس ان کو ہی لکھتی ہوں، میں کیوں ان کو ہی سوچتی ہوں؟ اللہ جی پلیز مجھے مت یاد دلایا کریں ان کو، مجھ پہ رحم کریں۔ وہ اسے لکھتی جا رہی تھی اور مسلسل اسی کو بھولنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ کب اس کو لکھتی تھی؟ وہ تو وجدان تھا جو اس کو نصیبوں سے ملا تھا، اور وہ محبتوں سے انجان لڑکی اس کو بھول جانا مانگتی ہے۔ زری، سب کلاس والوں نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہے، تم نے ایڈ ہونا ہے؟ فضا نے اس کا موبائل ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ کون کون ہے اس گروپ میں؟ لڑکے بھی ہیں؟ ہاں نا، ساری کلاس کا ہے۔ آج چھٹیاں جو ہو رہی ہیں، اب فائنل کے بعد ہی یونی اوپن ہوگی، تو سب یہ چاہ رہے ہیں ایک دوسرے سے ان کانٹیکٹ رہیں۔ ہانیہ نے گروپ بنایا، سارے ٹیچرز بھی ہیں اس میں۔ کل مدثر نے ہانیہ کے کہنے پہ سر وجدان سے نمبر لیا تھا اور سر نے بھی دے دیا تھا۔ وہ جو کب سے سنے جا رہی تھی وجدان کے نام پہ، ایک دم اس کا دل دھڑکا۔ دل نے ایک دم سے کہا ہاں کر دو مجھے ایڈ۔ دل میں جیسے یہ خیال آیا اس نے فوراً آنکھیں بند کیں اور استغفار پڑھنے لگی۔ نہیں فضا، مجھے نہیں کرنا ایڈ۔ اس نے ڈرتے دل کے ساتھ منہ دوسری طرف کیے اس کو کہا۔ آج تو آپ کی وجدان سر کی پریزنٹیشن بھی ہے نا محترمہ؟ فضا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا شوق سے انداز میں۔ فضا مجھے نہیں دینی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ کیا مطلب نہیں دینی؟ خان صاحب کو جانتی ہو نا تم، جو لوگ نہیں دیتے کیسے لحاظ رکھے بغیر ذلیل کرتے ہیں۔ فضا، میں ساری کلاس کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں بول سکتی۔ ساری کلاس بے شک ہو، مگر سر ان کے سامنے میں کبھی بھی نہیں بول سکتی۔ میں کبھی کھڑی بھی نہیں ہو سکوں گی ان کے سامنے، میں نہیں دوں گی۔ سر جو بھی کہتے ہیں کہہ لیں مجھے، مگر مجھے نہیں دینی۔ اس نے تقریباً رونے والے انداز میں کہا۔ لیکن زری، چھوڑو نا، آج ویسے بھی آخری دن ہے، کیا کہیں گے وہ مجھے؟ بس پھر دعا کرو سر کلاس ہی نہ لیں۔ فضا کی اس بات پہ ایک دم اس کا دل کٹا۔ وہ جو ان کی ایک جھلک کے لیے پوری پوری رات سوتی نہیں تھی، اس کے سامنے کو یہ دعا مانگے خدا آج اس کو اس کا دیدار نہ نصیب فرما، تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس نے آنکھوں سے بہنے والے آنسو اپنے اندر ضبط کیے اور فضا کے کندھے پہ سر رکھ کے آنکھیں بند کر لیں۔ السلام علیکم زرمینہ خان۔ زرمینہ اس دن کے بعد روز لائبریری جایا کرتی تھی، روز اس لڑکی کو ڈھونڈتی مگر وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ روز اس لڑکی سے ملنے کی دعا مانگتی تھی جس کے پاس بیٹھ کے اس کو سکون ملتا تھا۔ عاشق رسول کی محفلوں میں تو ایسے ہی سکون ہوتا ہے، ان سے محبت کرنے والوں سے ایک الگ ہی مہک آتی ہے۔ وہ مہک اس کو اس لڑکی سے آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آئی اور وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ زرمینہ؟ اس نے اسی محبت اور اپنائیت سے پوچھا جس سے اس نے پہلی بار پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، کرم ہے خدا کا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ آج بہت خوش تھی، اس کا اتنے دنوں کا انتظار ختم ہوا تھا۔ آج وہ لڑکی اس کے پاس تھی جس کو ڈھونڈنے وہ روز لائبریری آیا کرتی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ اس کو گلے سے لگا لے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کیا سوچے گی، ایک ہی دن کی ملاقات سے کوئی اتنا فری ہو جاتا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے، اس نے مسکراتی ہوئے کہا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کتنی سی کتاب پڑھ لی آپ نے زرمینہ؟ اس نے محبت سے پوچھتے ہوئے کہا۔ اس کے اس سوال پہ زرمینہ کا سر جھک گیا۔ اس نے تو اس دن کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھا۔ وہ تو رات دن بس ایک ہی انسان کو سوچتی ہے، وہ ایک شخص اس کی سوچوں پہ قابض ہو گیا ہے۔ وہ تو اب نماز میں بھی پہلے کی طرح دھیان نہیں رکھ پاتی۔ اس کے دل میں ایک دم ندامت آئی، آنکھوں سے اشک رواں ہونے ہی والے تھے کہ زرمینہ نے ایک دم رحم کی دعا مانگی، اور اس کو ابھی کچھ لمحے مانگے جانے والا رحم مل بھی گیا۔ اس کے آنسو آنکھوں کے راستے سے نکلنے کی بجائے دل کے راستے سے بہنے لگے۔ آنسو جو آنکھ سے نکلیں کم تکلیف دیتے ہیں، اور جب آنسو دل کے راستے سے نکلیں وہ تکلیف، وہ اذیت بس وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس درد میں ہو۔ عائشہ، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں، اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی آنکھوں کی نمی کو کوئی دیکھے، اس کی راتوں کا حال کسی کے سامنے عیاں ہو۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا زرمینہ؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت غور سے پوچھا۔ پہلی بار والی زرمینہ میں اور آج کی زرمینہ میں بہت فرق تھا۔ وہ زرمینہ اویس کرنی کی بات کر رہی تھی، عاشق رسول کی بات کر رہی تھی، اور آج جو زرمینہ اس کے سامنے بیٹھی تھی وہ سوچوں میں گم تھی، اپنی سوچیں چھپا رہی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں،
اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھا اور آرام سے بولی، عائشہ اگر ہماری نمازیں پہلے کی جیسے خالص نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس نے آنسو ضبط کیے جھکی نظروں کے ساتھ اس سے پوچھا جو اس کو پیار سے دیکھے جا رہی تھی۔ نہیں زرمینہ، اللہ اپنے بندوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے نا تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، ہم اس کے سامنے سجدہ کر ہی نہیں سکتے۔ پتہ ہے زرمینہ، یہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا اور کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ ہوتے کون ہیں؟ نہ پڑھنے والے۔ ان کی اتنی اوقات ہے کہ جس چیز کا حکم وہ رب العالمین دے اور یہ لوگ ادا نہ کریں۔ پتہ ہے زرمینہ، خدا ان کو اپنے سامنے بلاتا ہی نہیں ہے، وہ ان سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یہ بدنصیب بولتے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ میں کہتی ہوں خدا کے روبرو کھڑے ہونا ہی بہت ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو یہ کہہ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں، ہم نماز میں توجہ نہیں دے سکتے۔ کتنے بدنصیب ہوتے ہیں نا ایسے لوگ۔ محبوب کب کہتے ہیں تم لوگ میرے سامنے نہ کھڑے ہو، صرف اس وجہ سے کہ تم لوگوں کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ دیکھو زرمینہ، ہم یہاں اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ہم بالکل دل اور توجہ سے نہیں پڑھیں گے، مگر ہم ریگولر ہوں، ہم اپنے ٹیچرز کی نظر میں آ تو جاتے ہیں نا کہ ہم حاضر ہیں۔ اسی طرح ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، محبوب کی نظروں میں ہماری حاضری تو لگ جاتی ہے نا کہ ہم محبوب کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بولتی چلی جا رہی تھی اور زرمینہ کے دل میں ایک سکون اترتا جا رہا تھا۔ اور دیکھو نا زرمینہ، یہ بات تو ہمارے آقا جان علیہ السلام نے خود کہی ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، یہ سوچ کے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہم توجہ نہیں دے پاتے۔ جب ہم شروع کرتے ہیں نا، دل خود بخود اس ہستی کے ذکر میں جھومتا چلا جاتا ہے اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کیسے مل گیا یہ سکون۔ وہ مسکراتے ہوئے بس بولی جا رہی تھی اور سننے والی بغیر پلکیں جھپکے اس کو سنتی جا رہی تھی۔ محبوب کب ناراض ہوتا ہے؟ وہ تو بس پاس بلانا چاہتا ہے، اپنے نزدیک کرنا چاہتا ہے۔ ہم اس کے نزدیک اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم کسی درد میں نہ ہوں۔ جتنا درد ہوتا ہے اتنی ہی اس کی قربت میسر ہوتی ہے۔ جو سمجھ جاتے ہیں وہ اور نزدیک ہوتے ہیں، اور جو بدبخت ہوتے ہیں وہ دور ہوتے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے۔ عائشہ، مجھے آپ کا کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے؟ وہ آج چھٹیاں ہو رہی ہیں نا، تو میں چاہتی ہوں میری آپ سے بات ہوتی رہے۔ اس نے نم آنکھوں سے بغیر دیکھے اس سے اس کا نمبر مانگا۔ جی جی کیوں نہیں، آپ لے لیں میرا نمبر، جب بھی آپ نے بات کرنی ہوئی تو ضرور کیجیے گا، میں حاضر ہوں۔ وہی نرم انداز، وہی احترام جو اس کے اندر تھا وہ باہر بھی ظاہر کرتی تھی۔ وہ جنت کے پتے کی عائشہ گل تھی اور وہ ثابت بھی کرتی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ عائشہ۔ نمبر لیتے ہوئے اس نے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اٹھنے لگی ہی تھی کہ عائشہ نے اس کو بیٹھے بیٹھے گلے سے لگا لیا اور وہ آنکھیں بند کیے اس کی مہک کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ وہ کلاس میں آیا اور زرمینہ کا دل چاہا وہ بھاگ جائے یہاں سے، کہیں دور چلی جائے جہاں اس کو وجدان حسین شاہ کی ہوا بھی نہ لگے، جہاں اس کا نام بھی کوئی اس کے سامنے نہ لے۔ کیا یہ وہ شخص ہے جو مجھے پوری پوری رات جگانے کی سکت رکھتا ہے؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں اس کی وجہ سے کسی گھر میں ایک زرمینہ گل بھی ہے جو پوری رات اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے جاگتی ہے، صبح ہونے کا انتظار کرتی ہے، اور جب وہ اس کے سامنے آتا ہے اس سے دور جانا چاہتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی وجدان، کیوں سوار ہو یوں میرے اندر تم؟ نہ میں کسی کو بتا سکتی ہوں، نہ برداشت کر سکتی ہوں۔ دور چلے جاؤ مجھ سے، اتنا دور کہ تمہاری ہوا بھی نہ لگے۔ 7 پردوں میں رہنے والی کو تم برباد کر رہے ہو۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے کرب سے یہ سوچتی رہی اور وہ مسکراتا ہوا کلاس میں باتیں کرنے لگا۔ مجھے کیوں نہیں اچھا لگتا ان کا کسی اور سے بات کرنا، جیسے وہ میرے ٹیچر ہیں ویسے سب کے بھی تو ہیں، تو پھر مجھے کیوں نہیں پسند کوئی ان سے بات کرے، کوئی ان کو دیکھے۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں کر رہی ہوں میں ایسا؟ کیوں میں ہانیہ لوگوں کی لسٹ میں آ گئی ہوں؟ مجھے تو نفرت تھی ان لڑکیوں سے جو سر کے پیچھے پیچھے پھرتی تھیں، جو ان کی وجہ سے آپس میں حسد رکھتی تھیں۔ آج میں ان لڑکیوں میں نہیں، کبھی نہیں، میں نہیں ہوں ان لڑکیوں میں۔ یہ میں کیا سوچتی ہوں؟ میں کیوں سوچتی ہوں ایسے؟ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ جو کلاس میں سب کے سامنے ہنس کے باتیں کرتا تھا، اس کو کیا پتہ تھا کسی کو درد ہو رہا ہے، کوئی تکلیف سے دوچار ہو رہا ہے، اور جو اس درد سے گزر رہی تھی معلوم تو اس کو بھی نہیں تھا اس کا درد کس بات کا ہے اور کدھر ہے۔ آج زرمینہ کی پریزنٹیشن تھی، وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے زرمینہ کا نام لیے بغیر کہا، آج جس کی پریزنٹیشن ہے وہ آ کے دے دیں۔ سر، آج تو زرمینہ خان کی پریزنٹیشن ہے۔ سامنے بیٹھے مدثر نے زرمینہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور سامنے کھڑے شخص کو اس کا زرمینہ خان کہنا گولی لگا۔ کوئی اس کا نام بھی کیوں لے اپنی زبان سے؟ مدثر، میں نے آپ سے پوچھا ہے۔
اس کا انداز اور لہجہ اس کا نام لینے پہ اس کو پوری سزا دے رہا تھا تاکہ آئندہ وہ بولنے کے قابل ہی نہ رہے۔ نو سر، مگر آپ نے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ وہ شرمندہ سا نظریں جھکائے بول رہا تھا۔ آئندہ میں جتنا پوچھوں اتنا ہی بولنا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، اور جس سے پوچھوں بس وہی بولے، باقی اپنا منہ بند رکھا کریں۔ اس نے چبھتی ہوئی نظروں سے مدثر کو دیکھا جو کب سے نظریں جھکائے چپ سا سن رہا تھا۔ ذری اب کیا ہوگا؟ سر تو بہت غصے میں ہے۔ فضا نے سامنے پڑی کاپی پہ لکھا اور زرمینہ کو بازو سے ہلا کے آنکھوں کے اشاروں سے پڑھنے کا کہا۔ میں نے نہیں دینی پھر بھی پریزنٹیشن۔ اس نے ویسے ہی کاپی پہ لکھا اور اس کو دیکھنے لگی، جس کو دیکھنے کے لیے وہ پوری رات جاگتی ہے۔ اب وہ 1 مہینہ اس کو میسر نہیں ہوگا، وہ کیسے رہے گی؟ کیا وہ اب 1 مہینہ یوں ہی جاگ کے گزارے گی؟ کیا وہ زندہ رہ لے گی؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے دل پہ آنسو لیے سوچنے لگی۔ آپ آ کے اپنی پریزنٹیشن دے دیں، اس نے اسی لہجے میں بغیر اس کو دیکھے زرمینہ کو کہا اور خود موبائل کو دیکھنے لگ گیا۔ سر مجھے پریزنٹیشن نہیں تیار، اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی ہوئے کہا جس نے اب بھی موبائل سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ اس کا موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتا ہاتھ رکا اور اس نے ایک لمحے کو اس حجاب والی کو دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملیں اور دونوں نے اسی وقت ایک ساتھ نظریں جھکا لیں۔ کیوں نہیں تیار آپ کو؟ اس نے سخت لہجے کے ساتھ اس سے پوچھا اور ماتھے پہ بل ڈالے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی یہ سمجھے کہ سر زرمینہ کو فیورٹزم کر رہے ہیں، نہ چاہتی ہوئی بھی اس کو اپنا لہجہ سخت کرنا پڑ رہا تھا۔ سر سوری۔ اس نے اس کی طرف بغیر دیکھے موبائل اٹھایا اور ایکسکیوز می کہے کلاس سے باہر چلا گیا، جیسے اس کو کسی ضروری کام سے جانا ہو۔ سر کو کیا ہوا؟ پہلے تو کبھی ایسے کلاس چھوڑ کر نہیں گئے، پھر آج ایسا کیا ہو گیا کہ چلے گئے؟ ہانیہ نے منہ بناتے ہوئے کلاس میں کہا۔ کوئی ضروری کام ہوگا نا، آ جائیں گے۔ وہ جو اس کی ہر بات کا جواب دینا فرض سمجھتا تھا۔ خان صاحب نے آپ کو پریزنٹیشن دینے سے بچایا ہے، فضا نے مسکراتے ہوئے زرمینہ کے کان میں کہا۔ آپ کو کچھ زیادہ ہی نہیں الہام ہونے لگ پڑے؟ زرمینہ نے آنکھیں نکلتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی ہمیں تو اور بھی بہت سے الہام ہو رہے ہیں، فضا نے شوخی سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیسے الہام؟ اس کا دل ایک دم دھڑکا، اس کو لگا اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ اس نے سنجیدہ سے رویے میں اس سے پوچھا۔ ارے آپ تو سیریس ہی ہو گئی ہیں، مذاق کر رہی تھی میں۔ فضا نے اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ کو دیکھ لیا تھا، مگر ان کی دوستی کا اصول تھا جب تک ایک بتائے گا نہیں تو دوسرا پوچھے گا نہیں۔ مر جاؤ تم فضا، ان کی بات کا اکثر اختتام اسی جملے پہ ہوتا تھا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور دونوں سائڈ پہ بے چینیاں ہیں۔ دونوں، ایک کو تو چلو پتہ چل گیا ہے اور دوسری کو ابھی تک نہیں پتہ کہ اس کو پیار ہو گیا ہے اور اس کے پاس موبائل بھی آ گیا، اور اب کیا کر دے گی یار؟ مجھے تو ٹینشن ہی لگی رہتی ہے۔ ایک تو یہ دونوں ڈائریاں لکھ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی تالے چابیاں بھی نہیں ہیں، ایسے کھلی اپنی ڈائری رکھ دیتے ہیں۔ بھائی اس کی تو بہن نے ڈائری پڑھ بھی لی تو وہ بڑی اچھی بہن ہے، پوچھتی ہے جی کیسی ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ تو بڑی خوش ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے جان جی نے دیکھ لی نا ڈائری، یہ اس کا کچھ نہیں رہنا، اس کے سر پہ بال نہیں رہنے۔ یہ کیسے ڈائریاں لکھ لیتی ہیں یار؟ میں نہیں ڈائری لکھ سکتی جبکہ میرے روم میں کوئی نہیں آتا، میری ڈائری کوئی نہ پڑھے اگر میں لکھوں، پھر بھی میں نہ لکھوں ڈائری یار، ڈر لگتا ہے۔ میں مطلب ضروری نہیں کہ کسی لڑکے کا ہی قصہ ہو، ویسے بھی آپ کوئی بات لکھیں تو وہی بات آپ لکھتے ہیں نا جو کہ آپ کسی سے کر نہیں سکتے ہیں، تو وہی بات لکھتے ہیں، تو وہ بات کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ مطلب ڈائری ہے نا، اس کا کیا بھروسہ، کوئی بھی اٹھا کے لے جائے اور پڑھ لے، کیا ہی کر سکتے ہیں پھر آپ، ہے نا؟ مجھے تو بہت خطرناک لگتی ہے ڈائری۔ پتہ نہیں یہ لڑکی لکھتی جا رہی ہے، خان کہتے کہتے، خان صاحب پٹو گی لڑکی تم، مجھے تمہارا بہت ڈر لگ رہا ہے، بچ جاؤ تم اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔